السلام علیکم ویور، میں محمد اصل مغل سیگل مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے دور میں پراپرٹی کا عروج رہا اور یہ کیسے عروج نون لیگ کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد زوال کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ عمران خان کا دور جب شروع ہوا تو اس سے پہلے پراپرٹی کا بڑا ہی ایک نارمل بزنس چلتا تھا، ایک لیول پہ چیز تھی، اس کی پیک نہیں تھی اور جینون ریٹ پہ چیز بکتی تھی، اوپر نہیں جاتی تھی۔ جیسے ہی عمران خان کی حکومت آئی، اس کے تھوڑے ہی ٹائم کے بعد ایک کرونا کرائسس بھی شروع ہوا۔ اس دوران بہت سارے بزنسز بند ہوئے، بہت سارے کاروبار مائنس میں جانا شروع ہو گئے، جس میں پراپرٹی بھی شامل رہی۔ لیکن انہوں نے ایک آئیڈیالوجی یا ایک سسٹم شروع کیا۔ انہوں نے ریئل اسٹیٹس، بلڈرز، ان سب کو ایک ایمنسٹی پالیسی دے دی۔ ایمنسٹی پالیسیز کا یہ بینیفٹ ہوا کہ جو لوگ اپنا پیسہ، جو دوسرا بزنس بند ہو چکا تھا، اس کے اندر سے وہ پیسہ انہوں نے نکالا اور ریئل اسٹیٹ کے اندر آ گئے۔ انہوں نے اپنا پیسہ دوسرے کام سے جب دیکھا کہ ہمارے دوسرے بزنس سے زیادہ پراپرٹی میں وہ کما رہے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ مختلف انویسٹر بھی ہولڈ کیے اور ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک اچھا خاصا پروفٹ مارجن کمانا شروع کر دیا۔ ریئل اسٹیٹ جو بالکل ہی سمجھیں کہ بیٹھی ہوئی تھی، دن رات ترقی شروع کر دی، یعنی دن دگنی رات چگنی، یعنی کہ جو فائل یا پلاٹ آپ صبح خریدتے تھے 4 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ والی فائل، صبح اس پہ 7-8 لاکھ آن چلے جاتے تھے۔ اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوا، بہت ساری سوسائٹیز لانچ ہوئی، بہت ساری سوسائٹیوں کے این او سیز ہوئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً 2 سے 3 سال جاری رہا۔ ایک بہت زیادہ یوتھ کا طبقہ ریئل اسٹیٹ میں شامل ہوا اور محنت شروع کر دی، اور اس وجہ سے بھی یہ ریئل اسٹیٹ کا کام پہلے ایک نارمل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں تھوڑا بہت لوگوں کو نہیں تھا کہ یار یہ کام کیسا ہے، مار کٹائی والا یا لڑائی جھگڑا۔ ایک مارکیٹنگ کمپنیوں نے اس کو ایک وائٹ کالر، ایک ویلیویبل ورک بنا دیا۔ وہ سروسز دیتے تھے، سوسائٹی ڈیلیور کرتی تھی۔ اس کے بعد کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ 4 لاکھ والی چیز 15 لاکھ میں پہنچ گئی۔ اس ایمنسٹی میں لوگوں نے ٹیکسز کے جو ایشوز تھے، یعنی کہ جو ان کو پیسہ شو کرنے کے لیے اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، وہ معاملات ختم ہو چکے تھے۔ لوگوں نے اپنا پیسہ پہلے پراپرٹی میں لگایا اور وہاں سے ٹیکس دے کے نکال لیا۔ اس سے گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ تھی کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ پیسہ کہاں سے لا کے پراپرٹی میں لگایا۔ دوسرا سینیریو یہ تھا عمران خان کی گورنمنٹ کا، اس نے ٹیکسز کو، پراپرٹی کے سیل پرچیز کے ٹیکسز کو بالکل کم کر دیا۔ وہ لاسٹ گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے سینیریو میں 12-14% ٹیکسز لگتے تھے، وہ 2%، 3% پراپرٹی سیل پرچیز پہ لگے گئے، کم کر دیے گئے۔ اس سے ریئل اسٹیٹ کا اور زیادہ بوسٹ ملا کہ لوگ پلاٹ لیتے تھے، اس کی ٹرانسفر پہ 10 مرلے کی پلاٹ کی ٹرانسفر پہ 1.5 لاکھ میں ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ اتنا وہ کما لیتے تھے، رسک لے لیتے تھے، اس سے زیادہ اس کی پروفٹ ریشو بن جاتی تھی، اور پروفٹ کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ پھر اگلی گورنمنٹ نے آتے ہی زوال کیسے شروع ہوا؟ آتے ہی ایمنسٹی کو ختم کر دیا، ٹیکسز کو بڑھا دیا۔ اب سڈنلی یہ کام ہو گیا، لیکن بڑے انویسٹروں کو سب پتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی چیزوں کو مارکیٹ میں پھینک کے بیچ دیا، اور جو چھوٹا انویسٹر یا ایک نامینل قسم کا بندہ جو ایک ٹیمپریری چھوٹی انویسٹمنٹ کر کے فائل لیتا تھا، وہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ پھنستے چلے گئے۔ جو ٹائم گزرتا تھا تب وہ فائلز کے ریٹ گرتے رہے،
پلاٹس کے ریٹ گرتے رہے کیونکہ ٹیکس بہت زیادہ بڑھ چکے تھے. 10 مرلے کی پلاٹ کی ٹرانسفر 2.5 سے 3 لاکھ پہ چلی گئی تھی اور فائل کی انٹرنل ٹرانسفر بھی ایکسپینسو ہو چکی تھی تو لوگوں نے پیسہ نکال لیا. اسی اسنا میں جو یہ سینیریو کریٹ ہوا عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد، اس کے اندر اتنا بڑا سلمپ آیا کہ لوگوں نے اپنی فائلیں 50% تک مائنس پہ سیل کر کے پیسہ ریکور کرنا شروع کر دیا تاکہ اس پیسے کو دوسرے کاروبار میں لگا کے کوئی سرکل چلا سکیں. روزگار کے مواقع جو اس ٹائم پراپرٹی کے اندر بہت زیادہ ہو چکے تھے، اچھا خاصا طبقہ لاکھوں میں لڑکے یوتھس اس کے اندر انوالو ہو چکے تھے، وہ سلمپ کی وجہ سے بے روزگار ہونا شروع ہو گئے، جس سے ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نئے آنے والے دنوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے. باہر ملکوں میں بھی کاروبار سلمپ ہے، جس کی وجہ سے باہر بھی اپرچونٹیز کم ہو گئی. وہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جنریشن، ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار مجبور ہو کے بہت سارے ایسے کاموں میں لگ گیا، جیسے کسی نے کریم موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیا یا بائکیا چلانا شروع کر دیا. وہ لڑکے زیادہ تر ان کی طرف موو کرنا پڑا. یہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھی، یہ ٹیکس کلیکشن کی پالیسی میں انہوں نے ٹیکسز بڑھائے. اس سے سب سے بڑا نقصان ریئل اسٹیٹ کو ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے. اس سے نکلنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسی پالیسی دے کہ جو لوگ آلریڈی اپنا بہت سارا پیسہ اس کے اندر لگا بیٹھے ہیں ٹیکس کی شکل میں یا ایمنسٹی کی شکل میں، اس کو ایسے انٹرٹین کیا جائے کہ وہ لوگ جو بیچارے پوری زندگی کی کمائیاں ریئل اسٹیٹ میں لگا بیٹھے تھے، چھوٹے انویسٹروں کے بارے میں سوچے، ان کو نکالنے میں مدد دے. ایک ماحول انوائرمنٹ کریٹ کرے، اوورسیز کا پیسہ ہو یا لوکل لوگوں کو بزنس مینوں کا پیسہ ہو، جس کا بھی پیسہ ہو، وہ فائدے میں جائیں، فائدہ ہو نہ ہو اپنے نقصان کو زیادہ سے زیادہ ریکور کر سکیں. کرنٹ سینیریو میں یہ پاسبل نہیں ہو رہا. بہت ساری کرائسس میں اور کرائسس بھی شامل ہوتے جائیں گے جو بے روزگاری کا کرائسس ہے. یہ بہت بڑا اس گورنمنٹ کے لیے اگلے الیکشن میں بھی ایک بہت بڑا نقصان سیٹ بیک دے گا. فردر کسی بھی معلومات کے بارے حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. شکریہ.